وزیر اعظم کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات، ایرانی صدر کی حادثاتی موت پر تعزیت کا اظہار، شہباز شریف کی ابراہیم رئیسی اور رفقا کی تعزیتی تقریب میں شرکت، قائم مقام ایرانی صدر محمد مخبر سے بھی اظہار افسوس، کہا پوری پاکستانی قوم مشکل کی اس گھڑی میں برادر ملک کے ساتھ کھڑی ہے، رئیسی پاکستان کے عظیم دوست تھے۔ تہران میں وزیر اعظم سے ترکی کے نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان کو دورہ پاکستان کی دعوت، وزیر اعظم آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے، UAE کے صدر محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات متوقع، وزیر اعظم کی مالیاتی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتوں کا بھی امکان۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی تدفین آج مشہد میں ہوگی، حادثے میں جاں بحق ہونے والے دیگر رہنماؤں کو آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ نماز جنازہ میں ایران کے عبوری صدر، شورا ارکان، حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ سمیت ہزاروں افراد کی شرکت، ہراں کشکبار، تعزیت کے لیے عالمی رہنماؤں کی تہران آمد، قم، کرمان، مشہد اور دیگر شہروں میں بھی تعزیتی جلوس۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات، مشترکہ سیاسی جدوجہد کے لیے رابطے بڑھانے پر اتفاق، چاہتے ہیں سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے جائے، اختلافات ختم نہیں کیے جا سکتے، نرم تو ہو سکتے ہیں، JUI سربراہ کی گفتگو، عمر ایوب نے کہا ملک میں غیر جمہوری حکومتیں بیٹھی ہیں، آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں، اسد قیصر نے کہا ہماری جنگ قانون کی عملداری کے لیے ہے۔ PTI رہنما رؤف حسن پر حملے کی FIR مسترد، تحقیقات جوڈیشل کمیشن سے کرائی جائیں، عمر ایوب کا مطالبہ، کہا تیز دھار آلے سے وار ہوا لیکن مقدمے میں دہشت گردی کا ذکر ہی نہیں، آئندہ ایسا ہوا تو ملک گیر احتجاج کریں گے، رؤف حسن نے کہا میرا زخم تو بھر جائے گا، ریاست کو لگے گھاؤ کیسے بھریں گے، جبر کے باوجود نہیں جھکیں گے، سپریم کورٹ معاملے پر از خود نوٹس لے، مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں، بیرسٹر گوہر کا مطالبہ۔ رؤف حسن پر حملے کی تحقیقات سنجیدگی سے جاری، مقدمہ درج، کمیٹی بھی بنا دی، پولیس کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کارروائی کر رہی ہے، وزیر قانون کا سینیٹ میں بیان، FIR رؤف حسن کی دستخط شدہ درخواست کے مطابق درج کی گئی، اسلام آباد پولیس نے الزامات مسترد کر دیے، ترجمان کے مطابق پولیس کیس کو میرٹ پر منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ ثانیہ 9 مئی کے بعد روپوش PTI رہنما حماد اظہر منظر عام پر آ گئے، اسلام آباد میں PTI سیکریٹریٹ آمد، رؤف حسن پر حملے کی مذمت، کہا بانی نے پیغام بھیجا کہ اب آپ کی قیادت کرنے کا وقت آ گیا، حماد اظہر کی گرفتاری کے لیے پولیس بھی پہنچ گئی، PTI رہنما اہلکاروں کے آنے سے پہلے ہی پشاور چلے گئے۔ آئین کسی عدالت کو اختیار نہیں دیتا کہ غصے میں جو چاہے کہہ دے، تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کریں، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی تنقید، کہا کسی وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکایا تو کسی کو اقامے پر گھر بھیج دیا، ایسی زیادتیاں ہوں پھر تنقید تو ہوگی، یہ کیا طریقہ ہے عدالت کرنے کا، سیاسی لوگوں کے جیلوں میں ہونے پر کوئی خوشی نہیں۔ کسی شخص کو ہماری پگڑیاں اچھالنے کا حق نہیں، لگتا ہے منتخب نمائندوں کے علاوہ سب کی عزت ہے، توہین کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم بات بھی نہیں کر سکتے، سینیٹر فیصل سبزواری کی سینٹ میں گرج برس، کا فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کراچی کے ہیں تو ان پر توہین عدالت لگا دی جائے، ایسا کیوں ہے؟ لانگ مارچ میں شرپسند عناصر بھی شامل تھے، مطالبات تسلیم کرنے کے بعد مظفر آباد پر یلغار کی ضرورت نہیں تھی، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی سما کے پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں گفتگو، کہا جوڈیشل کمیشن کی ضرورت تب ہوگی جب ورثاء کہیں گے، میرے استعفے کا مطالبہ کیا گیا تو اسی دن جواب مل جائے گا۔ نئے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کا مشن، پاکستان IMF کا ایک اور مطالبہ ماننے کو تیار، اگست سے گیس مزید مہنگی کرنے پر رضامند، گھریلو صارفین، کھاد، سیمنٹ، CNG کے ریٹ بڑھیں گے، پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس 100 سے 400 روپے تک بڑھانے کی تجویز، حکومت کا کمرشل تندوروں کے لیے قیمت نہ بڑھانے کا فیصلہ۔
PTI کی نجکاری کا عمل شفاف بنایا جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس سے کل شرمندگی ہو. وفاقی وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کا دو ٹوک پیغام. کہا کسی بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتے. عبدالعلیم خان سے جاپانی سفیر کی بھی ملاقات. نجکاری کے عمل پر بات چیت. کہا پاکستان سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موزوں ملک ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا راولپنڈی میں ہولی فیملی اسپتال کا اچانک دورہ. مختلف وارڈز کا معائنہ. ICU میں زیر علاج بچوں کی عیادت. مریضوں نے مسائل سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس. فیصل آباد اور راولپنڈی میں ویمن جیلوں کے قیام کی اصولی منظوری. مریم نواز نے ریفارمز کا جامع پلان بھی طلب کر لیا. ملک بھر میں غضب کی گرمی. ہیٹ ویو کی دوسری لہر قیامت ٹھانے لگی. سورج مزید آگ برسائے گا. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی. ہیٹ اسٹروک سے بیماریوں اور اموات میں اضافے کا خدشہ. متعلقہ محکموں کی جانب سے فوری اقدامات ناگزیر ہیں. شہری غیر ضروری باہر نکلنے سے اجتناب برتیں. قومی ادارہ صحت کی ایڈوائزری جاری. لاہور کے علاقے ڈیفنس میں نامعلوم افراد کی فائرنگ. کار سوار خاتون زخمی. CCTV کیمروں کی مدد سے ملزموں کی تلاش جاری. شاہدرہ میں فائرنگ سے 4 افراد زخمی. ملزمان کی فائرنگ اور اسلحہ لہرانے کی موبائل ویڈیوز منظر عام پر. 9 برس میں 4 قبل از وقت انتخابات اور 5 وزرائے اعظم تبدیل. بریگزٹ سے جنم لینے والا سیاسی بحران نہ تھم سکا. برطانوی وزیر اعظم رشی سناک نے 4 جولائی کو ایک اور قبل از وقت الیکشن کا اعلان کر دیا. موجودہ پارلیمنٹ 30 مئی کو تحلیل ہوگی. انتخابات کے بعد پارلیمنٹ کا نیا سیشن 17 جولائی سے شروع ہوگا. وزیر اعظم کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے ملاقات. ایرانی صدر کی حادثاتی موت پر تعزیت کا اظہار. شہباز شریف کی ابراہیم رئیسی اور رفقا کی تعزیتی تقریب میں شرکت. قائم مقام ایرانی صدر محمد مخبر سے بھی اظہار افسوس. کہا پوری پاکستانی قوم مشکل کی اس گھڑی میں برادر ملک کے ساتھ کھڑی ہے. رئیسی پاکستان کے عظیم دوست تھے. تہران میں وزیر اعظم سے ترکی کے نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات. مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق. شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان کو دورہ پاکستان کی دعوت. وزیر اعظم آج متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے. UAE کے صدر محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات متوقع. وزیر اعظم کی مالیاتی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتوں کا بھی امکان. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی تدفین آج مشہد میں ہوگی. حادثے میں جاں بحق ہونے والے دیگر رہنماؤں کو آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا. نماز جنازہ میں ایران کے عبوری صدر، شورا ارکان، حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ سمیت ہزاروں افراد کی شرکت. ہراں کشکبار. تعزیت کے لیے عالمی رہنماؤں کی تہران آمد. قم، کرمان، مشہد اور دیگر شہروں میں بھی تعزیتی جلوس. اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات. مشترکہ سیاسی جد و جہد کے لیے رابطے بڑھانے پر اتفاق. چاہتے ہیں سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے جائے. اختلافات ختم نہیں کیے جا سکتے، نرم تو ہو سکتے ہیں. JUI سربراہ کی گفتگو. عمر ایوب نے کہا ملک میں غیر جمہوری حکومتیں بیٹھی ہیں، آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں. اسد قیصر نے کہا ہماری جنگ قانون کی عملداری کے لیے ہے. PTI رہنما رؤف حسن پر حملے کی FIR مسترد. تحقیقات جوڈیشل کمیشن سے کرائی جائیں. عمر ایوب کا مطالبہ. کہا تیز دھار آلے سے وار ہوا لیکن مقدمے میں دہشت گردی کا ذکر ہی نہیں. آئندہ ایسا ہوا تو ملک گیر احتجاج کریں گے. رؤف حسن نے کہا میرا زخم تو بھر جائے گا، ریاست کو لگے گھاؤ کیسے بھریں گے؟ جبر کے باوجود نہیں جھکیں گے. سپریم کورٹ معاملے پر از خود نوٹس لے. مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں. بیرسٹر گوہر کا مطالبہ. لیڈز میں کرکٹ نہ ہوئی. بارش نے رنگ جما دیا. پاکستان اور انگلینڈ کا پہلا T20 ٹاس سے پہلے ہی منسوخ. 4 میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا میچ 25 مئی کو برمنگھم میں ہوگا.